السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے نحوست والا گھر۔ اس سوسائٹی کا سب سے خوبصورت اور عالی شان گھر جسے محل کہا جائے تو بجا ہوگا۔ لگتا ہے جیسے بنانے والے نے اپنی بھرپور توجہ اور پیسہ استعمال کیا تھا، مگر جب سے میں اس سوسائٹی میں آئی تھی اسے ویران ہی دیکھا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کاش یہ میرا گھر ہوتا، میں اسے ایسے سجاتی سنوارتی کہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا۔ میں اکثر اپنے شوہر فراز سے کہتی، آپ مجھے بالکل ایسا ہی گھر بنوا دیں، بس میری یہ دلی خواہش ہے۔ فراز مسکرا کے وعدہ کر لیتے، انشاءاللہ ضرور، دعا کرو میری پروموشن ہو جائے، اور میں مستقبل کے خوابوں میں کھو جاتی۔ ہمیں سوسائٹی میں آئے ابھی ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس مکان میں لوگ آ گئے۔ اب جستجو لگ گئی کہ کسی روز میں اس گھر کو اندر سے دیکھوں۔ میں نے فراز سے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ فراز نے ہنستے ہوئے کہا، ارے اس گھر کے علاوہ آپ کے ارد گرد بھی بہت لوگ ہیں اور توجہ طلب چیزیں ہیں، کبھی سنجیدگی سے ہم پہ بھی توجہ دے لیں۔ میں نے فراز کو پیار بھرے غصے سے دیکھا۔ اچھا، آپ کو یہ غلط فہمی کب سے ہونے لگی کہ میں آپ کو اگنور کرنے لگی ہوں؟ آپ کی جگہ، آپ کی اہمیت، آپ کے پیار میں کوئی بھی حصے دار نہیں بن سکتا۔ اچھا جیتی رہو۔ فراز ہنستے ہوئے بولے۔ میں صبح فراز اور بچے جا چکتے، میں نے کچن سمیٹا تبھی ماسی آ گئی۔ میں ٹیرس میں چلی آئی۔ قریبی بازار تک کافی گہما گہمی رہتی تھی کیونکہ ٹریفک بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ مین بازار میں میرا گھر تھا، یہ میرے روز کا معمول تھا۔ اکثر بچے اسکول کے لیے یہاں سے پیدل گزرتے تھے۔ میں کچھ دیر اس گہما گہمی سے لطف اندوز ہوتی، پھر اپنے کمرے میں چلی آتی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے بتایا کہ بی بی کوئی خاتون آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ اچھا چلو میں آتی ہوں۔ میں نے ہاتھ سے اپنے بال درست کیے اور ڈرائنگ روم میں جا پہنچی۔ خاتون کھڑی ہو گئیں۔ السلام علیکم، میں نے سلام کیا، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خاتون بولی، ابھی ہم چند روز پہلے یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ اور اوہ اچھا، وہ کارنر والے مکان میں؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جی بالکل، کل دوپہر ظہر کے بعد قرآن خوانی اور میلاد ہے، ضرور آئیے گا۔ وہ مسکرائیں۔ بالکل جی، ضرور آؤں گی، یہ تو میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ کے گھر جاؤں۔ ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت پیارا ہے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ میں نے خوش دلی سے مبارکباد دی۔ بہت شکریہ، جیتی رہو۔ باجی نے مجھے دعا دی۔ اچھا اب اجازت دیجیے۔ باجی اٹھنے لگیں۔ ارے کیسے، آپ پہلی دفعہ آئی ہیں؟ تبھی ملازمہ چائے لے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں قرآن خوانی میں جانے کے لیے پر تول رہی تھی، کل کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس وقت سے پہلے ہی باجی کے گھر پہنچ گئی۔ وہ بہت ہی ملنسار اور نفیس خاتون تھی۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کی دو پیاری پیاری بیٹیاں اور ایک بہو نے بھی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ لڑکیاں پڑھ رہی تھیں۔ بہو کے دو بچے تھے۔ باجی کے دو بیٹے تھے، جس میں سے ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ تھا۔ مراد علی بھی بہت سلجھے ہوئے دیندار تھے۔ غرض آئیڈیل گھرانہ تھا، خاصے کھاتے پیتے گھر کے تھے۔ ایک کونا میں نے دیکھا۔ گھر اندر سے اور بھی خوبصورت تھا۔ قرآن خوانی اختتام پر تھی کہ اچانک شور ہوا۔ ابا جان نماز پڑھ کر آ رہے تھے کہ سیڑھیوں سے گر گئے۔ بھاگ دوڑ مچ گئی، پتہ چلا بے ہوش ہیں، خاصی چوٹیں آئی ہیں۔ دونوں بیٹے اور باجی فوراً اسپتال لے کر پہنچے۔ عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ اللہ کر کے میلاد ختم ہوئی، ہم سب اپنے اپنے گھر لوٹ آئے، مگر مراد علی اس ناگہانی آفت سے معذور ہو گیا اور چند روز بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک حادثہ تھا جو گزر گیا۔ پھر ایک روز میں ٹیرس میں کھڑی تھی، میں نے دیکھا ان کے گھر پر ایمبولینس کھڑی ہے۔ یا اللہ، خیر اب کیا ہوا؟ میں نے ان کی بیٹی کو فون کیا تو پتہ چلا ان کی بھابھی کچن میں گر گئیں، انہیں ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے۔ یا اللہ خیر کرنا بیچاری پر۔ میں بہت ہی پریشان تھی۔ ان کے پیچھے میں بھی ہاسپٹل پہنچی۔ رات گئے تک ایمرجنسی میں رہ کر وہ بھی سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر
سے بہت دور چلی گئی۔ یا اللہ، ان چند مہینوں میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں پر ایسی آفت کیوں پڑ رہی ہے؟ ایک دن ایک کے بعد ایک ایسے حادثات، لیکن کسی نے بھی شاید اس بات پہ توجہ نہیں دی۔ مگر میرا شوہر بولے، عالیہ مجھے لگتا ہے یہ مکان ان لوگوں کو راس نہیں آیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس مکان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ میں کچھ دیر تک فراز کی بات پہ غور کرتی رہی، پھر اقرار میں گردن ہلائی۔ ہو سکتا ہے یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی نہیں۔ حادثات ہیں، اچانک رونما ہو جاتے ہیں۔ مجھے مکان کی گڑبڑ تو نہیں لگ رہی۔ اللہ پاک اب ان لوگوں پر کرم فرما، اب ایسا کوئی حادثہ نہ ہو، آمین۔ فراز بولے، بچوں کے امتحانات ہو رہے تھے، میں مصروف ہو گئی۔ نائمہ اور سائمہ سے فون پر بھی بہت کم بات ہوتی تھی، وہاں بھی بچوں کے امتحان ہو رہے تھے۔ بچوں کے امتحانوں سے فارغ ہو کے ایک روز میں باجی کے گھر گئی۔ بہت دنوں بعد آئی ہو بھابھی، نائمہ نے گلہ کیا۔ پھر کچھ مصروفیت زیادہ ہو گئی تھی، کبھی تم لوگ بھی آ جایا کرو نا امی کو لے کے، میں نے کہا۔ باجی بولیں، انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں۔ باتوں باتوں میں نے اپنی تھوڑی سی آپ بیتی سنائی کہ ان کی لو میرج تھی۔ دونوں کے والدین کی ناراضگی کے باوجود ان لوگوں نے شادی کر لی، ہندوستان سے پاکستان آ گئے۔ ان دونوں کا کوئی رشتہ دار پاکستان میں نہیں ہے، اور جو ہندوستان میں تھے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو بھول گئے تھے۔ یہ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا، آپ اپنے کو تنہا نہ سمجھیں، میں اور مراد آدھی رات کو بھی حاضر ہیں اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو۔ انہوں نے آگے بڑھ کے میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو بیٹی۔ کچھ دیر بعد بیٹھ کر میں گھر چلی آئی۔ فراز کو بتایا تو انہیں بھی افسوس ہوا۔ ہمیں اب ان لوگوں سے اور زیادہ انسیت ہو گئی تھی۔ 2 دن، ماہ، سال گزرتے رہے، نہیں تو یہی کام ہے۔ ایک روز چھٹی کا دن تھا، فراز گھر پہ تھے۔ سائمہ کا فون آیا روتے ہوئے۔ اس نے بتایا کہ بھابھی آپ اور بھائی جلدی گھر آ جائیں، امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پلیز بھابھی۔ اور فون بند ہو گیا۔ میں نے فراز کو بتایا کہ سائمہ نے ہم دونوں کو بلایا ہے، بہت رو رہی تھی، آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ جلدی چلیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو باجی کی حالت بہت خراب تھی، وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پہ کرختگی تھی۔ فراز نے انہیں دیکھتے ہی کہا، شہاب تم فوراً کسی عامل کا بندوبست کرو، باجی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہاب بولا، بھائی ہاسپٹل لے کے چلیں گے؟ نہیں وہاب، یہ ہاسپٹل کا کیس نہیں ہے۔ مجھے اچانک یاد آیا، میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، اور ایک پیر صاحب امی کے گھر کے پاس رہتے تھے، میں نے جنید کو کہا کہ ان کو لے کے فوراً یہاں پہنچو۔ کچھ ہی دیر بعد باجی کی حالت کچھ سنبھلی۔ پھر فراز نے کہا، پیر صاحب پلیز ذرا حساب لگا کر دیکھیں، اس مکان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ جب سے یہ لوگ یہاں آئے ہیں کوئی نہ کوئی المناک حادثہ ہو رہا ہے۔ پیر صاحب نے اقرار میں سر ہلایا۔ کافی دیر تک کچھ پڑھتے رہے، آنکھیں بند کیے، چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، اور وہ ہلکا ہلکا لرز رہے تھے، دانت بچھ رہے تھے، بہت زیادہ غصے کی کیفیت تھی۔ کیا کہا تو نے؟ یہاں سے نہیں جائے گا؟ تمہیں جانا پڑے گا، یہ میرا حکم ہے۔ نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ اگر نہیں جاؤ گے تو رہو، مگر ان لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ، یہ لوگ تمہارا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ پیر صاحب نے کہا، انہوں نے ہماری جگہ پر قبضہ کیا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری جگہ قبضہ کرے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں نمٹ لوں گا، ابھی میں انتظام سے نہیں آیا ہوں، تم باز آ جاؤ، اور اب ان لوگوں کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا۔ اور پھر پیر صاحب نے جتنی کوشش کر سکتے تھے کی، اور کل آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ کام مشکل ہے۔ کل پوری تیاری سے آئیں گے۔ پیر صاحب کے آنے سے
وہ مخلوق محتاط ہو گئی تھی، وہ وقفے وقفے سے ایک ایک انسان کی جان لے رہے تھے۔ اب وہ غصے میں آ گئے تھے، انتقام کی آگ میں مچل رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور پھر انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ باجی کی طبیعت اچانک پھر بگڑی۔ آدھی رات کا وقت تھا، بچوں نے ایمبولینس منگوائی اور ہاسپٹل لے کر گئے۔ پیچھے 2 گاڑیاں گھر سے نکلیں، ساری فیملی ہاسپٹل روانہ ہو گئی، مگر ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں ساری فیملی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایمبولینس میں شہاب اور حارث تھے۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم باجی کے گرد جمع تھی، لیکن کسی کو بھی مرض سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحوں میں باجی بھی اپنے پیاروں سے جا ملی۔ شہاب جب ماں کی ڈیڈ باڈی لے کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ سبھی ہاسپٹل گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں کو کال ملائی تو جواب کسی اجنبی نے دیا، آپ کی فیملی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکی ہے، کوئی بھی نہ بچ سکا۔ شہاب کے ہاتھ سے فون گر گیا، وہ بے ہوش ہونے لگا۔ فراز نے انہیں تھام لیا۔ شہاب نے رک کے کہا، فلاں ہاسپٹل میں میری فیملی کی لاشیں ہیں۔ آپ شہاب کی گردن بھی ایک طرف ڈھلک گئی۔ اف اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آنن فانن ایک ہرا بھرا گھر نیست و نابود ہو گیا۔ اتنا خوبصورت محل خونی محل میں بدل گیا۔ جہاں زندگی تھی وہاں موت ہی موت ہے، ہر طرف لاشیں ہی ہیں، کوئی کسی پر رونے والا نہیں ہے۔ جہاں رونقیں تھیں ویرانیاں ہیں، اتنے بڑے گھر اور اتنا قیمتی ساز و سامان، لیکن کوئی وارث نہیں تھا، کوئی برتنے والا نہیں تھا۔ نام و نشان صفحۂ ہستی سے مٹ گیا تھا۔ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، یہ دھن دولت، یہ جائیداد، بنگلے، آسائش، مال و زر، اعلیٰ گھر، اب میں نے باجی کے اس محل نما خوبصورت گھر کی چاہ کی تھی۔ دنیاوی زندگی عارضی ہے، چند دن کی ہے۔ اس باجی کے اس محل نما گھر کی چاہ کی تھی، میری زندگی سب سے بڑی خواہش تھی، مگر اب میرا ارادہ بالکل بدل گیا تھا۔ اس گھر کے مکین کیسے اس گھر کی بھیٹ چڑھ گئے تھے، کیسے دنیا سے رخصت ہوئے کہ نہ پیچھے کوئی رونے والا تھا، نہ آخری آرام گاہ تک اپنوں کو پہنچانے والا۔ یہاں یہ کہاوت پوری لگتی ہے، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔